فرض علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس میں آپ ایسی ایسی باتوں کو سنیں گے کہ جس کی وجہ سے آپ کے اوپر سے بہت سارے احکام جو لگنے کے تھے وہ اڑ جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے میں عرض کرتا ہوں اس حوالے سے۔ سب سے پہلے فرض علوم، کہ فرض علوم کہتے کس کو ہیں؟ فرض وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کا کرنا بندے کے اوپر لازم ہوتا ہے، یعنی اگر بندہ وہ کام ایک مرتبہ بھی چھوڑ دے تو اس وجہ سے بندہ گناہگار قرار پاتا ہے، فاسق قرار پاتا ہے، گناہ کبیرہ کا وہ مرتکب قرار پاتا ہے۔ فرض کا کرنا بندے کے اوپر لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ تو فرض علوم کا مطلب یہ ہوا کہ وہ علم کہ جس کا حاصل کرنا بندے کے اوپر فرض ہے، اگر یہ علم حاصل نہیں کرے گا تو بندہ گناہگار ہوگا، بندہ گناہگار ہوگا۔ اس کو ایک مسئلے سے سمجھیے جس کو بحر شریعت کے 90 حصے کے اندر تعزیر کے بیان میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کو فاسق نہیں کہہ سکتا، کسی دوسرے کو فاسق نہیں کہہ سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کو فاسق کہا، ایک نے دوسرے کو فاسق کہہ دیا۔ فاسق کا مطلب ہے گناہگار، اللہ کی حدود کو ترک کرنے والا، اللہ کی حدود کو چھوڑنے والا۔ فسق کا مطلب دائرہ شریعت سے نکلنے والا۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہو، گناہگار ہو، وہ فاسق کہلاتا ہے۔ اب کسی نے کسی کو فاسق کہہ دیا، اب جس کو فاسق کہا تھا اس نے جا کے قاضی کے یہاں دعویٰ کر دیا کہ اس نے جو ہے وہ مجھے فاسق کہا ہے۔ اب قاضی فاسق کہنے والے سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس کو فاسق کہا؟ وہ کہے گا ہاں میں نے اس کو فاسق کہا ہے کیونکہ یہ فاسق ہے، کیونکہ یہ فاسق ہے اس لیے میں نے اس کو فاسق کہا ہے۔ اب مسئلہ بیان فرماتے ہیں تو اس کا فاسق ہونا گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا۔ جس نے فاسق کہا ہے اس کو گواہوں سے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ فاسق ہے۔ اب قاضی اس سے دریافت کرے گا کہ اس میں فسق کی بات کیا ہے، اس میں فسق کی بات کیا ہے۔ اگر کسی خاص بات کا ثبوت دے اور گواہوں نے بھی گواہی دی کہ اس میں یہ خاص فسق موجود ہے، یعنی مثال کے طور پر یہ شراب پیتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے کہا کہ یہ شراب پیتا ہے اس لیے میں نے اس کو فاسق کہا ہے، تو اب اس کو گواہوں کے ذریعے ثابت کرنا ہوگا کہ ہاں یہ جو ہے وہ شراب پیتا ہے۔ جو گواہ ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ یہ شراب پیتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ فسق بیان کر دے گواہوں کے ذریعے تو اس شخص کو کہ جس کے بارے میں اس نے کہا ہے اس کو تعزیر لگے گی، اور اگر خاص فسق بیان نہ کرے، صرف یہ کہے کہ فاسق ہے تو قول معتبر نہیں، یعنی کوئی بیان نہیں کرتا کہ بھائی کیا وجہ ہے فاسق ہے، بولے بس فاسق ہے یہ، تو اس کی بات معتبر نہیں ہوگی۔ اور اگر گواہوں نے بیان کیا کہ یہ فرائض کو ترک کرتا ہے تو قاضی اس شخص سے فرائض اسلام دریافت کرے گا، اگر نہ بتا سکا تو فاسق ہے، یعنی وہ فرائض جن کا سیکھنا اس پر فرض تھا اور سیکھا نہیں تو فاسق ہونے کے لیے یہی بس ہے، یعنی جن علوم کا سیکھنا، جن باتوں کا سیکھنا اس پر فرض تھا اور اس نے ان کو نہیں سیکھا تو اس کے اوپر فاسق کا حکم آئے گا۔ یعنی کتنی بڑی بندے کے لیے یہ وعید کی بات ہے، کتنا بڑا اس کے اوپر وبال ہے کہ اگر کوئی اس کے اوپر فاسق کہتا ہے اس کو، تو فاسق ایک بہت بڑی گالی ہے۔ یعنی شریعت مطہرہ نے دوسرے مسلمان کو گالی دینے سے منع کیا۔ اگر مثال کے طور پہ کوئی کسی کو گدھا کہہ دیتا ہے، کوئی کسی کو کتا کہہ دیتا ہے، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، تو یہ ہمارے یہاں تو ایک عام استعمال ہے نا، بول دیتے ہیں ایک دوسرے کو۔ شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کو یہ الفاظ استعمال کیے ہیں تو اس صورت میں وہ شخص قاضی کے پاس دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے میرے لیے الفاظ استعمال کیے، اور قاضی اس کے اوپر تعزیر لگائے گا جس نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کسی نیک پارسا شخص کو فاسق کہہ دیتا ہے تو بھی قاضی اس کو سزا دے گا کہ تم نے کیسے اس کو فاسق کہہ دیا۔ لیکن آپ سوچئے کہ بظاہر نیک پارسا شخص ہے، بالکل نمازیں بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی اس کی ہے، فرائض کی پابندی ہمیں اس کے اندر نظر آ رہی ہے، سامنے والا اس کو کہتا ہے کہ یہ فاسق ہے،
اب قاضی پوچھتا ہے کہ بیا کیا فسق اس کے اندر بات ہے، یہ کہتا ہے اس کو فرض علوم نہیں آتے، تو اس کی بات مان کے کہا جائے گا کہ یہ فاسق ہے. یعنی کتنا بڑا وبال ہے اس شخص کے اوپر کہ جو فرض علوم کو نہیں سیکھتا. یہاں یہ مسئلہ ذہن نشین رہے کہ ہمیں کسی کو فاسق کہنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی ہم اس بنیاد پر، اس مسئلے کی بنیاد پر کسی دوسرے کو یوں فاسق کہنے لگے کہ چونکہ اس کو فرض علوم نہیں آتے اس لیے ہم اس کو فاسق کہیں گے، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. لیکن ہمیں ہر ایک کو اپنے اوپر غور کرنا ہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ ان فرض علوم کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم کہیں فسق و فجور کے اندر مبتلا نہ ہو رہے ہوں.